السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اپنی بہترین حکمت اور شاندار تدبیر کے ساتھ ہمارے تمام نئے کاموں میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں ایسا راستہ دکھا دے، ایسا راستہ عطا فرما دے جس کی منزل اس کی کامیابی، رضا اور خوشنودی ہے۔ آمین ثم آمین۔ انسان پر بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ایسی نازل ہو جاتی ہیں جو اس کے کاندھوں کا بوجھ اور ذہن کا خوف بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اندھیروں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ تو یہ صورت جو آج میں آپ کو بتاؤں گی ایسی صورتوں میں سے ہے جو آپ کو پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ دکھا دے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بہت سے معجزات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میں نے ایک عورت کو بدحالی میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا، تنگ دستی میں دیکھا، تو اس عورت نے اس صورت کو پڑھا اور بہت ساری عورتوں کو اکٹھا کر کے ان سے بھی پڑھوایا اور دعا مانگی۔ آپ یقین کیجئے کچھ دنوں بعد اس کے حالات میں اس قدر بہتری آ گئی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس پر اللہ پاک کی طرف سے بہت ساری آسانیاں نازل ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اب وہ بہترین حالت میں ہے، اس کے حالات بے حد شاندار بن چکے ہیں۔ اس کی طرف دیکھ کر میں نے بھی پڑھنا شروع کی اور بہت سی عورتوں کو بھی بتایا۔ الحمدللہ جس نے پڑھی اللہ پاک کا بہت کرم ہوا۔ تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ عورتوں کو اکٹھا کر کے اس صورت کو پڑھا لیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اکیلی پڑھتی جائیں۔ اگر آپ اکیلی بھی پڑھیں گی یا عورتوں کے ساتھ بھی پڑھیں گی تو بھی آپ پر کرم ہی ہوگا۔ عورتوں کو ساتھ پڑھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام اچھا کرنا چاہیں، اس میں کچھ عورتوں کو شامل کر لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے ایسے مجمع پر، ایسی مجلس پر بخشش کی نوید سنائی ہے کہ اگر کوئی میری رضا کے لیے اکٹھا ہوتا ہے اور میری بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں اور انہیں بخش بھی دیتا ہوں۔ تو اس سے بڑی اچھی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اگر آپ چاہیں تو عورتوں کو اکٹھا کر لیں، اگر آپ چاہیں تو اکیلے پڑھ لیں، کیونکہ عورت جب اپنے گھر میں کسی کمرے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتی ہے تو وہ اپنی بہترین حالت میں ہوتی ہے، اور یہ وہ حالت ہوتی ہے جس میں اللہ کی رحمت اور فضل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس کو جس طرح سے مرضی پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس صورت کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہ کون سی صورت ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گی کہ اگر آپ اکیلا پڑھنا چاہیں تو اسے روزانہ 41 بار ضرور پڑھیے گا۔ 3 دن تک آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 دن میں آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، بڑی سے بڑی پریشانی ہو یا ایسی مصیبت ہو جو پہاڑ بن چکی ہو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کے پڑھنے سے وہ ریزہ ہو جائے گا، چاہے جتنا مرضی بھاری یا بڑا پہاڑ ہو۔ تو اگر آپ عورتوں کے ساتھ مل کر پڑھیں گی تو یہ ایک دن میں ہی آپ کو وہ نتائج دے گا جو آپ سوچ نہیں سکتی۔ تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے سورۃ مزمل کو اپنی پڑھائی میں شامل کرنا ہے اور اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ذریعے سے جتنی بھی برکات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ ہمارے نصیب میں لکھ دے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھنی ہے، چاہے آپ نے عورتوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے یا اکیلے میں پڑھنا ہے، آپ نے 2 رکعت نماز حاجت کسی صورت نہیں چھوڑنے۔ اس کے کرنے سے، اس کے پڑھنے سے، ان 2 رکعت کی وجہ سے اللہ پاک آپ پر ہر راستہ آسان کرے گا جو آپ کی خوشحالی کا باعث بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ اس کے بعد اس صورت کو پڑھیں، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 بار بھی اور 21 بار بھی، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کتنا پڑھنا چاہیں۔ اس کے بعد آپ 41 بار سورۃ مزمل پڑھیں روزانہ 3 دن، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر ایک اکیلی عورت پڑھتی ہے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ 1 گھنٹے میں پڑھی جاتی ہے، بلکہ 1 گھنٹہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر اس کو پڑھا جائے جس کے زبان پر یہ رواں ہو، جس نے یہ پڑھ کر زبانی حفظ کی بھی کیا ہو، تو وہ آدھے گھنٹے میں یا 20 منٹ میں اس کو مکمل کر سکتی ہے۔ اور اگر بہت ساری عورتیں اکٹھا ہو کے پڑھیں تو 101 بار تو بہت ہی آسانی کے ساتھ 15-20 منٹ میں پڑھی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو
تو آپ اس کو پڑھیں گی تو انشاءاللہ آپ جو بھی دعا کریں گی، جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گی، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، لیکن اپنی نیت میں خلوص ضرور شامل کیجئے گا اور یقین کے ساتھ پڑھیے گا کہ آپ نے جس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اسی یقین کے ساتھ آپ کو عطا ہوگا، اسی یقین کے طفیل عطا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک بے حد مہربان ہے، اپنے بندوں کو مانگنے والے کو خالی نہیں بھیجتا۔ یہ میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ میں اس بات کو جانتی ہوں کہ جب بھی مانگا ہے اللہ سے، اللہ نے ضرور عطا کیا ہے۔ تو آپ نے بھی یہ یقین رکھنا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب بھی جاتے ہیں اللہ پاک ہمیں ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ جس نے ہمیں اپنے راستے پر بلایا ہے یا لگایا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی منزل کامیابی ہی کرے گا، وہ بامراد ہی کرے گا، ہمیں خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ تو آپ سورۃ مزمل کو پڑھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام بفضل خدا ضرور ہوگا۔ اور جب آپ سورۃ مزمل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ صدقہ خیرات ضرور کریں، چاہے جتنی بھی آپ کی توفیق ہو، 10 روپے یا 5 روپے، 21 روپے یا جتنے بھی آپ دینا چاہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ صدقہ ضرور دیجیے گا۔ تو پھر اس کے بعد جو آپ کو عطا ہوگا وہ آپ کی گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کو، مجھے اور میری اولاد کو اور سب کی اولادوں کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں میں ہمیشہ رکھے۔ آمین ثم آمین۔